توجہ دیجیے. اور پھر اس کے بعد چوتھی شرط بیان فرمائی تھی قرآن حکیم نے. چوتھی شرط یہ ہے کہ جو خلیفہ اور نائب ہو اللہ کا وہ جود و سخا کا پیکر ہو, سخاوت اس کے اندر بری ہوئی ہو, اور وہ اعلیٰ درجے کا جواد ہو, اعلیٰ درجے کا سخی ہو, اور دنیا کی قیمت اس کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہو, حریص دنیا نہ ہو. پھر ارشاد فرمایا پانچویں شرط بیان فرمائی تھی خلیفہ ہونے کے لیے تقویٰ. پانچویں شرط کیا تھی؟ تقویٰ, تاکہ لوگ اس کی بات سنیں اور اس کا احترام کریں. کیونکہ تقویٰ کے بغیر نہ کسی کی بات سنی جاتی ہے نہ کسی کی بات کا احترام کیا جاتا ہے. ہم جو نصیحت کر رہے ہیں آج اس دور میں, ایک حمام میں سب ننگے ہیں, سب کو پتا ہے کہ کون کتنے دانے بیچ چکا ہے اور کس کی اس میں ابھی کچھ باقی ہے. تو معلوم کیا ہوا, ایک حمام میں سب لنگے لوگ, نہ تقویٰ ان کے اندر, نہ جود و سخا ان کے اندر, نہ علم و آگہی ان کے اندر, نہ کامل شعور اور کامل عقل ان کے اندر. لہذا سب جانتے ہیں ایک دوسرے کے لیے, لہذا احترام مفقود ہو جاتا. تو یہ 5 چیزیں بیان فرمائی تھی, تو یہ انہی آیات کے اندر آپ کے سامنے یہ بیان کر دی گئی ہیں. اب اس کے بعد ہم دوسری طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ ان آیات کے اندر یہ بیان ہوا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا, اور پیدا کرنے کے بعد آدم, تو آپ نے پڑھا اور سنا, آدم چونکہ ایک خلیفہ رب کے خلیفہ ہونے کے بعد رب کے نبی بھی تھے, اللہ کے کیا تھے, صرف خلیفہ نہیں تھے بلکہ منصب نبوت میں بھی فائز تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے جو یہ خطا سرزد ہوئی, جو یہ گناہ سرزد ہوا, اور ایک اللہ کا حکم تھا کہ فلا تقربوا هذه الشجرة, اس درخت کے قریب نہ جاؤ. فعصى آدم ربه, آدم نے پھر اس اللہ کے اس حکم کی کیا کی, نافرمانی کی, اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. فغوا. اب یہاں ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی سے بھی کیا ہو جاتی ہے, غلطی اور گناہ صادر ہو جاتا ہے. یہاں پہ لوگ بعض یہ کہتے ہیں کہ انبیاء سے بھی گناہ کیا ہوتے ہیں, صادر ہو جاتے ہیں, کیونکہ اول انسان جو نبی تھے ان سے کیا ہو گیا, گناہ سرزد ہو گیا. آئیے ہم قرآن سے اس چیز کو لیتے ہیں, اور ہمارا موقف یہ ہے کہ انبیاء جس طرح بڑے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں, اس طرح انبیاء چھوٹے گناہوں سے بھی کیا ہوتے ہیں. اب اس کو کیا کہیں گے جو آدم سے سرزد ہوا, انبیاء بڑے گناہوں سے بھی, کبائر سے بھی پاک ہوتے ہیں, چونکہ نبیوں کی مطلق اطاعت کا حکم دیا گیا ہے. یہ نہیں فرمایا گیا کہ جو وہ اچھی بات کریں اس کی اطاعت کرو اور جو ان سے بری بات ہو جائے اس سے چھوڑ دو, نہیں. نبیوں کی اطاعت کا مطلق حکم دیا گیا ہے, اور اگر مطلق حکم دیا گیا ہے تو پھر نبی کے ہر عمل کی اطاعت ہمارے اوپر کیا ہو جاتی ہے, لازم ہو جاتی, لازم ہو جاتی ہے. رب اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اب کیا اس چیز کی طرف کہ انبیاء سے اگر گناہ صادر ہوتا ہے, ہم یہ سمجھیں کہ انبیاء سے گناہ بھی صادر ہوتے, ہم اس کو اگر سمجھیں کہ یہ کیا ہو گیا, یہ گناہ تھا ایک, اللہ کی نافرمانی ہی تو گناہ ہے. اس کے سوا عام ذہن یہ تصور کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے حکم کو نہ ماننا اور اس کی حکم عدولی ہی کرنا یہی تو کیا ہے, گناہ ہے. اب آدمی کا ڈائریکٹ ذہن جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے باوجود پیغمبر کے یہ خطا اور گناہ کیا ہوا, سرزد ہوا. تو آئیے ہم اس پہ آپ کے ذہن کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہمارا موقف یہ ہے کہ انبیاء بڑے گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں اور صغیر گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں. اب سمجھیے اس پہ. اب یہ ایک گناہ کب بنتا ہے, توجہ دیجیے. جب ہم ایک گناہ کو, جب ہم ایک ایسے برے عمل کو یہ کر لیں گے کہ کس وقت وہ گناہ بنتا ہے, تب جا کے آگے اس کو سمجھ لیں گے. مثلا کوئی فعل, یاد رکھیے, کوئی فعل گناہ اس وقت بنتا ہے جب کسی حکم کی نافرمانی کا قصد پایا جائے.
آپ سمجھے؟ جب کسی حکم کی نافرمانی کا، اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کا ارادہ پایا جائے، قصد پایا جائے، تو وہ کیا بنتا ہے؟ اس وقت گناہ بنتا ہے. یہ یاد رکھیے، جب اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کا قصد کیا جائے اور ارادہ کیا جائے تو وہ حکم کیا بن جاتا ہے؟ گناہ بن جاتا ہے. اور اگر عزم اور قصد مفقود تھا تو گناہ نہیں ہوتا. توجہ دیجیے، اگر ارادہ مفقود تھا، ارادہ نہیں تھا، صادر ہو گیا. ارادہ گناہ کا نہیں تھا مگر کیا ہو گیا؟ صادر ہو گیا. اس کو سمجھیے. تو آگے وہ عمل کیا ہوتا ہے؟ گناہ. پھر اس جملے کو چھوٹا کر کے اپنے ذہن میں بٹھائیے. کوئی شخص کسی شخص سے کوئی گناہ صادر ہو جاتا ہے اور اس شخص کے وہ گناہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا تو اس کو گناہ نہیں کہیں گے. اس کو گناہ نہیں کہیں گے. سنیے، یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ قرآن کا جملہ ہے. خود جس کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے. یاد رکھیے، اللہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے. وہ خوب جانتا ہے کہ نیکی کا ارادہ کس کا ہے اور بدی کا ارادہ کس کا ہے. بے شک بے شک. اور یہ ایک شے میں نے ایک بات، یہ تسلسل میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ گناہ کا پہلے انسان کے دماغ میں خیال آتا ہے، اوپر سے بالائی کائنات سے، یا نیکی کا پہلے خیال آتا ہے. وہ خیال انسانی پھر آگے بڑھتا ہے تو ارادے میں بدلتا ہے. وہ ارادہ جا کے پھر عمل میں بدلتا ہے. وہ ارادہ جا کے نیت میں بدلتا ہے اور نیت پھر جا کے عمل میں بدلتی ہے. تب جا کے جزا اور سزا کا حکم دیتا ہے. رب نے کوئی اندھی لاٹھی بالکل نہیں رکھی ہوئی. وہ ہمارا رب ہے، اس کو پالن ہار کہتے ہیں، جس کے لیے فرمایا نا کہ ماں باپ دنیا کے شفیق ترین لوگوں میں سے ہوتے ہیں، مگر 1 2 4 5 خطائیں اپنی اولاد کی دیکھتے ہیں تو آگ کر دیتے ہیں، نافرمان قرار دے کر باہر نکال دیتے ہیں. مگر تسلسل کے ساتھ سوچئے کہ 15 سالہ شعوری زندگی کے بعد اگر 70 اور 80 سال تک ایک بڑھاپے تک ایک شخص مسلسل رب کی نافرمانی کرتا چلا جا رہا ہے، وہ کبھی آنکھ نہیں کرتا اس کو کہ تجھے میں نے اپنی خدائی سے نکال دیا. آپ کو سمجھ آئی اس بات کی؟ لہذا ہمارا سب سے زیادہ جس پہ ٹرسٹ کیا جائے، جس پہ اعتماد کیا جائے اور جس کے فضل کے آگے سرنگوں ہوا جائے، وہ ذات پروردگار ہے. تو گویا سب سے مہربان ذات پروردگار کی ذات. آپ کو سمجھ آئی؟ اب میں نے عرض کر دیا نا کہ خیال ارادے میں بدلتا ہے، ارادہ پھر نیت میں بدلتا ہے، نیت پھر عمل میں بدلتی ہے اور پھر حکم جزا. اور اب اللہ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو یہ کہ ایک عمل ان سے صادر ہوا، ایک عمل آدم سے کیا ہوا؟ سرزد ہوا. لیکن پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ پروردگار فرما رہا ہے فَنَّاسِيَةَ آدم وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. آدم سے ایک خطا ہوئی مگر ہم نے آدم کا ارادہ اس خطا کا نہیں پایا تھا. آپ کو سمجھ؟ بھول ہوئی. دیکھیے کتنا خوبصورت نظام دے رہا ہے پروردگار عالم جی. اور یہ نظام رحمت ہے. یہ نظام کیا ہے؟ نظام رحمت. اللہ کے پڑوس میں رہو گے تو یوں ہی سب برساتیں ہوتی چلی جائے گی. دنیا کے اور ذلیل اور حقیر مخلوق کے پاس چلے جاؤ گے، ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. پروردگار تیرے 1000 عیب دیکھتا ہے اور پھر بھی چھپاتا چلا جاتا ہے. ایک حقیر و ذلیل انسان تیری ایک چھوٹی سی غلطی دیکھتا ہے، اس کو ایک اشتہار بنا لیتا ہے. بتا مجھے کس کا پڑوس اچھا ہے جی؟ کس کا پڑوس اچھا ہے؟ اس کا پڑوس اچھا ہے جو تیری 1000 خطائیں مسلسل دیکھ رہا ہے مگر اپنے پڑوس سے تجھے ہٹاتا نہیں ہے، نہ اپنی خدائی سے نکالتا ہے، نہ تجھے جھجکتا ہے، نہ تجھے جھڑکتا ہے، کچھ بھی تو نہیں کرتا. توجہ دیجیے ذرا. تو اب آپ کے سامنے یہ بات مکمل ہو گئی کہ آدم سے خطا ہوئی، اس خطا کا